السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سورہ اسراء پارہ نمبر 15 کا رکوع نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وقل اور کہہ دیجئے، لعبادی میرے بندوں سے۔ لعبادی لام حرف جر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، لیکن با محاورہ میں ہم پڑھیں گے میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ یقول التی ہی احسن، کہیں وہ بات جو نہایت اچھی ہے۔ احسن افعلوا کے وزن پر ہے، یعنی بہت زیادہ اچھی۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے درمیان فساد ڈلوا دیتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان ہے انسان کا دشمن کھلا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ منہ سے نہایت اچھی بات نکالا کرے، اچھی طرح کلام کیا کرے، یعنی آپس میں گفتگو کرتے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اچھے کلمات بولیں۔ اسی طرح کفار و مشرکین اور اہل کتاب سے اگر ضرورت پیش آ جائے بات کرنے کی تو ان کے ساتھ بھی مشفقانہ اور نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے، تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے، یعنی کفار و مشرکین کے دلوں میں تمہارے لیے زیادہ بغض پیدا کر سکتا ہے۔ اس طرح سے ان کے ساتھ اگر مناظرہ کرنا پڑ جائے تو نہایت اچھے الفاظ میں، میٹھے الفاظ میں ان کو تبلیغ کرنی چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کی طرف ہتھیار کے ساتھ اشارہ نہ کرے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ شیطان شاید اس کے ہاتھ سے وہ ہتھیار چلوا دے اور وہ اس مسلمان بھائی کو جا لگے جس سے اس کی موت واقع ہو جائے، بس وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے، یعنی جس نے قتل کیا ہے وہ جہنم کے گڑھے میں جا گرے۔ صحیح بخاری کتاب الفتن، باب من حمل علینا سلاحا فلیس منا، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب البر، باب النہی عن الاشارۃ بالسلاح۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم و ان یشاء یعذبکم وما ارسلناک علیہم وکیلا۔ ربکم رب آپ کا، اعلم زیادہ جانتا ہے، بکم تمہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری نسبت زیادہ جانتا ہے۔ ان یشاء یرحمکم، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرمائے، و ان یشاء یعذبکم، اور اگر وہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ وما ارسلناک، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو، علیہم ان پر، وکیلا نگران بنا کر، ذمہ دار بنا کر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیدا کرنے والے ہیں، ہم تمہارے خالق و مالک ہیں، ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں کہ تمہارے اندر کیا کمزوریاں ہیں، کیا خامیاں ہیں، تم میں سے کون اسلام قبول کر لے گا، کون نہیں قبول کرے گا، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون جنت میں جانے والا ہے، کوئی جہنمیوں والے کام کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر چاہے اللہ تو تم پر رحم فرمائے، تمہیں برائیوں سے بچا لے، تمہیں کفر و شرک سے بچا لے، ہدایت کی توفیق دے دے، اور اگر چاہے تو تمہیں عذاب کا مستحق ٹھہرائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو ان کا ذمہ دار تو نہیں بنا کے بھیجا، یعنی آپ کا کام تو صرف تبلیغ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دینا ہے، آپ کے ذمے ان کو ہدایت پر اکٹھا کرنا یا ان کو ہدایت دینا تو نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور رب آپ کا خوب جانتا ہے، بمن اس کو جو فی السماوات والارض آسمانوں اور زمینوں میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر مخلوق سے بخوبی واقف ہے اور اچھی طرح سے باخبر ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ وَلَقَدْ اور بلا شبہ فضلنا ہم نے فضیلت دی، بعض النبیین بعض نبیوں کو، علی بعض بعض پر، وآتینا اور ہم نے عطا کی، داود علیہ السلام کو، زبورا زبور۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر برتری عطا فرمائی ہے، فضیلت دی ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ یہ آپ تیسرے پارے کے
جو پہلی آیت ہے اس میں بھی یہ مضمون پڑھ چکے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، کسی سے کلام فرمایا، کسی کو معجزات عطا فرمائے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ دوبارہ اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ کفار مکہ نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے لیے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی منتخب کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو رسالت کیوں نہ دی، کسی مکے کے کسی امیر آدمی یا طائف کے کسی امیر آدمی پر رسالت کیوں نہ نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کس کو دینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ہم ان کے بارے میں سورۃ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے تھے، جیسے پہاڑ ہیں اور پرندے ان کے ساتھ تسبیحات کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا گیا تھا، ان کو زبور عطا فرمائی گئی تھی اور یہ خوشحالی سے اس کو پڑھتے تھے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ کہہ دیجئے پکارو بلاؤ ان لوگوں کو، زعمتم گمان کیا تم نے، من دونہ اس کے سوا، فلا یملکون پس نہیں وہ اختیار رکھتے، کشف الضر تکلیف کو دور کرنے کا، عنکم تم سے، ولا تحویلا اور نہ بدلنے کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جن کو تم گمان کرتے ہو کہ وہ اللہ کے سوا اور معبود ہیں تو انہیں پکارو، انہیں بلاؤ تاکہ وہ تمہاری تکلیف کو دور کریں، لیکن وہ تم سے کوئی تکلیف دور کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ۔ اولئک الذین یدعون جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں، یبتغون وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم الوسیلۃ اپنے رب کی طرف وسیلہ یعنی قرب کا ذریعہ، ایہم اقرب کون ان میں سے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ اور وہ امید رکھتے ہیں اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، ویخافون عذابہ اور وہ ڈرتے ہیں اس کے عذاب سے یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ جن لوگوں کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں اور اللہ کے سوا ان کو معبود بنا کر بیٹھے ہیں، وہ لوگ تو خود اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کون زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اس سے مراد فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، نیک لوگ بھی ہو سکتے ہیں جس کے وہ مجسمے وغیرہ بنا کے بت بنا کے تو عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کا یہ ہوتا تھا، عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ ہم ان کی اگر عبادت کریں گے نا تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم نے ان کے ذریعے کیا اللہ کا قرب حاصل کرنا، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ان عذاب ربک کان محذورا، ان بے شک عذاب ربی کا آپ کے رب کا کانا ہے محذورا ڈرنے کی چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو باطل معبود ہیں جن کو یہ پوجتے ہیں کافر و مشرکین، وہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں اور اسے پناہ چاہتے ہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ اور نہیں کوئی بھی بستی، إِلَّا مگر نحن ہم مُهْلِكُوهَا ہلاک کرنے والے اس کو، قبل یوم القیامت روز قیامت سے پہلے، او معذبوها یا عذاب دینے والے اس کو، عذابًا شدیدا عذاب سخت، کانا ہے ذالک یہ فی الکتاب کتاب میں مستورا لکھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنی بھی بستیاں ہیں ہم قیامت سے پہلے یا تو انہیں ہلاک کر دینے والے ہیں یا سخت ترین سزا دینے والے ہیں، اور یہ تو کتاب میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے تمام حالات پہلے ہی اپنے علم کے مطابق درج کروا دیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بات بھی پہلے سے طے شدہ ہے کہ جو بھی بستی اپنے کفر شرک کی وجہ سے ہلاک کی جانی ہے یا اس پر سخت عذاب آنا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے طے شدہ اور مقرر ہے اور کتاب میں لکھا جا چکا ہے۔ وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ وما اور نہیں، منعنا روکا ہمیں، ان کے نرسلہ ہم بھیجیں، بالآیاتی معجزے، الا مگر ان کذبا کہ جھٹلایا بہا اس کو اولون پہلوں نے یعنی پہلی امتوں نے، وآتینا اور ہم نے دی سمود کو ناقۃ
اونٹنی، مبصرتن بصیرت، فظلموا بہا پس انہوں نے ظلم کیا ساتھ اس کے، وما نرسل بالآیات الا تخفیفا اور نہیں ہم نے بھیجی نشانیاں یا معجزات مگر ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں نشانات اور معجزات کے نازل کرنے سے روک صرف اسی چیز کی ہے کہ یہ لوگ اس طرح نہ جھٹلا دیں جیسے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تھا، یعنی قوم سمود کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے بطور بصیرت کی اونٹنی دی تھی، بطور بصیرت یعنی بطور معجزہ ان کو اونٹنی دی تھی، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو نشانیاں اور معجزات ہیں نا، یہ تو ہم صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے بھیجتے ہیں، لیکن وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ جھٹلاتے ہیں تو پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو جاتا ہے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب کفار مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ کوہ صفا کو سونے کا بنا دیا جائے یا مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں تاکہ وہاں پر کاشتکاری ممکن ہو سکے، یا پھر نہریں جاری کر دی جائیں، یا باغات ہوں، یا فرشتے نازل ہوں، اس طرح کے معجزے مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر ان کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور پھر یہ انکار کرتے تو پھر یقینی ہلاکت سے بچ نہ سکتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہش کے مطابق نشانیاں اتار دینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کو نشانیاں دکھائی، ان کو بھی دکھا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ انکار کریں گے تو پچھلی قوموں کی طرح ان کو ہلاک بھی کر دیا جانا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لَكَ آپ کو، اِنَّ بے شک رَبَّكَ رب آپ کا، احاطہ کیے ہوئے ہے بالناس لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو کافر ہیں، اہل مکہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کا گھراؤ کیا ہوا ہے۔ آپ ان سے خوف نہ کریں، آپ تبلیغ و رسالت کریں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَمَا جَعَلْنَا اور نہیں ہم نے بنایا یا کیا، رؤیا مشاہدہ، الَّتِي وہ جو، أَرَيْنَاكَ ہم نے مشاہدہ کروایا آپ کو، إِلَّا مگر فِتْنَةً لِلنَّاسِ فتنہ آزمائش لوگوں کے لیے، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور لعنت کیا ہوا درخت قرآن میں، یعنی قرآن میں جس درخت پر لعنت کی گئی، وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا اور ہم ان کو ڈراتے ہیں بس نہیں زیادہ ہوتے وہ مگر بڑی سرکشی میں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو رات کو مشاہدہ کروایا تھا، رؤیا اصل میں رات کو دیکھے جانے والی چیز کو کہتے ہیں، خواب کو بھی رؤیا کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ رؤیا خواب کے معنی میں نہیں ہے، عینی مشاہدے کے طور پر اس کا ذکر کیا ہے، یعنی رات کو جو ہم نے آپ کو معراج کے موقع پر مشاہدہ کروایا تھا وہ برحق تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کہا ہے، کمزور ایمان والوں کے لیے جو مرتد ہو گئے اور کفار و مشرکین کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شجرہ ملعونہ کا ذکر کیا، یعنی لعنت کیا ہوا درخت، یہ زقوم یعنی تھور کا درخت ہے جو جہنم کی تہہ میں اگے گا، اور اس کے جو پھل ہیں وہ ایسے ہوں گے جیسے شیطانوں کے سر ہوتے ہیں، تو جہنمیوں کو وہی کھانا پڑے گا جو گلے میں اٹکنے والا کانٹے دار ہوگا۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کیونکہ جہنمی ہیں، ان کے اوپر بھی لعنت کی گئی اور ان کے کھانے پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ہم ان کو ڈرا رہے ہیں، یہ اس طرح کی چیزوں کا ذکر کر کے جو جہنم کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈرا رہے ہیں، لیکن ان کو صرف سرکشی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ سرکشی میں اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ایمان لائیں، وہ اور زیادہ انات میں اور زیادہ آگے نکل جاتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں۔